بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے جسم میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو ہو کے کام کرتا ہے اور ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ ہم اپنی ادویات کے بارے میں کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آیا آٹو شفا کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا ہمیں مصنوعی طور پر ہمارے جسم کی بیماری کنٹرول کر رہی ہیں، جس سے ہمیں ساری زندگی ادویات کا محتاج بن کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ آٹو شفا کا نظام آپ کے جسم میں ایکٹیو ہو گیا ہے کہ نہیں، اس کا پتہ آپ جو ہے اس کی ظاہری علامات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کو جو ہے بھوک کم لگنے لگے گی، پیاس اور بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح موٹاپا اگر آپ کا ہے تو موٹاپا کم ہوگا، جسم کے اندر جو ہے سستی کم ہوگی، زیادہ میٹھا کھانے کو دل نہیں کرے گا، بار بار بھوک نہیں لگے گی اور کھانا کھانے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھرا نہیں ہے، طلب باقی نہیں رہے گی، نیند آپ کی پوری ہوگی۔ آٹو شفا کی تشخیص جو ہے یہ نبض سے نہیں پتہ چل سکتی جو ہے، اس لیے علماء حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ میڈیکل مشینری سے فائدہ اٹھانا سیکھے۔ میڈیکل مشینریاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک اور صحیح معلومات فراہم کرتی ہیں۔ نبض کا تیز ہونا، ہلکا ہونا اور نبض کی رفتار اور اسی طرح دل کی دھڑکن وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم ان کی افادیت سے انکار نہیں ہے، آپ ان کو ضرور چیک کریں کراس چیکنگ کے طور پر ضرور، لیکن اس کے اوپر انحصار نہ کریں کیونکہ بیماریاں اس طرح بڑھ چکی ہیں کہ جن کی تشخیص جو ہے اب صرف ان کے اوپر منحصر نہیں۔ جب تک آپ تشخیص صحیح نہیں کریں گے تو علاج کیسے صحیح ہو سکے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اس جدید مشینری سے استفادہ کرنے کا علم حاصل کریں اور اپنے مریضوں کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، ان کے جسم کے اندر جو اصل بیماری ہے یہ اثر ہے اس کی پہچان ہو سکے آپ کو، اور پھر اس کے مطابق آپ انشاءاللہ دوائی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دوائی جو ہے وہ کام کرے گی جو ہے۔ بہرحال یہاں پر میں ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، اس ٹیسٹ سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں آٹو شفا کا نظام چل رہا ہے کہ نہیں، اور اگر چل رہا ہے تو کتنے فیصد تک چل رہا ہے۔ ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، صرف یہ کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے 3 گھنٹے پہلے آپ نے خالی پیٹ جو ہے اپنے یورین لینا ہے، اور اگر لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے تو لیبارٹری سے کروا لیں، نہیں تو گھر کے اندر ٹیوب مل جاتی ہے، آپ وہ ٹیوب منگوا لیں۔ ٹیوبس کا پیکٹ آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ ٹیوبس کے علاوہ اس کو خون کے ذریعے بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ 2 طریقے ہیں، خون اور پیشاب، دونوں طریقوں سے اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ خون اور پیشاب میں کیٹونز کا لیول دیکھا جائے گا کہ یہ جسم کے اندر کس حد تک پائے جا رہے ہیں۔ جن کے جسم میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو نہیں ہے ان کے جسم میں یہ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ جن کے جسم میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو ہوتا ہے تو اسٹارٹ میں 0.3 کیٹونز ہوتے ہیں، اور جن کے جسم کے اندر 0.5 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیٹونز جو ہے وہ نارمل کی طرح سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ انسان کے اندر 7، 8 اور کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیٹونز اصل چیز کیٹونز کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جسم کیٹونز کو استعمال کر کے ان کو ختم کر رہا اور جسم جو ہے وہ کیٹونز پر چل رہا۔ جب جسم کیٹونز پر چل رہا ہے یعنی وہ جسم اپنے اصل حالت کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم جو ہے آکسیجن پر چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ چینی اور شوگر کے اوپر۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جسم غیر طیبات کھانے اور طب الہی کے لائف اسٹائل سے انحراف کرنے کی وجہ سے آٹو شفا کا نظام ایکٹیو نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب ہم بیمار ہوتے ہیں صرف اس بیماری کا علاج کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور بیماری کا علاج بھی اس طرح کرتے ہیں کہ صرف اس کی ظاہری علامات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جڑ جو ہے وہ اندر سے بیمار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری لگی ہے، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہم انہیں صرف کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر دوائی نہ کھائیں اور اپنے ساتھ پورا ایک بیگ دوائیوں کا لے کر نہ پھریں تو اب تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم جس سے مرضی علاج کرائیں، چاہے حکیم سے کرائیں یا ڈاکٹر سے یا کسی اور سے، یہ چیک کریں کہ اس کی دوائیاں ہمارے جسم کی مشینریوں کو چلنے دے رہی ہیں یا ان کو مصنوعی طور پر روک کر اپنے حساب سے جسم کا علاج کر رہی ہیں۔ اگر تو وہ دوائی آپ کے جسم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہی اور آپ کے جسم کی مشینری کے کسی پرزے کو یا کسی انزیم کو ڈی ایکٹیو تو نہیں کر رہی، تو ایسی صورت کے اندر آپ یہ دوائی جاری رکھیں، اور یہ دوائی آپ کو شفا کی طرف لے کر جائے گی اور اس میں آپ کو شفا کا نظام بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے جسم کی مشینری یا کسی غدود سے نکلنے والے کسی ہارمون کا لیول خراب کرتی ہے
یا اسے روکتی ہے اور یا کسی انزیم کو جو ہے ڈی ایکٹیو کرتی ہے، اس دوائی سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ اس میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو نہیں ہوگا اور جو آپ کو وقتی طور پر سکون ملے گا اور پھر آپ کی بیماری دوبارہ واپس لوٹ آئے گی جیسی آپ دوائی چھوڑیں گے۔ آپ ہم سے بھی تشخیص کروا سکتے ہیں، آپ اپنی رپورٹیں اور اپنی بیماری کی تفصیل بھجوا کر ہم سے چیک کروا سکتے ہیں کہ آیا آپ جو دوائی کھا رہے ہیں وہ آٹو شفا کے نظام کے مطابق ہے کہ نہیں، اس جو دوائی آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم میں کیا کر رہی ہے، کیا یہ بیماری کو جڑ سے ختم کرے گی یا نہیں، یا بلکہ عارضی طور پہ اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ اس دوائی کے آپ کے جسم پر کیا سائیڈ ایفیکٹ اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، چاہے آپ ایلوپیتھک کی کوئی دوائی کھا رہے ہیں، چاہے ہومیوپیتھک کی کوئی دوائی کھا رہے ہو یا کسی حکیم کی کوئی دوائی کھا رہے ہو۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ادویات آپ کھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے جسم میں مشینری رکھی ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس سے مطابقت رکھے گی تو پھر یہ آپ کی جو بیماری ہے وہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ مطابقت نہیں رکھتی تو پھر یہ آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی اور آپ کو ساری زندگی جو ہے ادویات پر گزارنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کی ادویات آپ ہم سے چیک کروائیں یا ایسے معالج سے چیک کروائیں جو اس کا علم رکھتا ہو، آپ کو باقاعدہ گائیڈ کر سکے کہ آپ جو ادویات کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم میں کیا کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان ادویات سے آپ کے جسم پہ اگر کوئی سائیڈ افیکٹس پڑ رہے ہیں یا ان ادویات کو ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ ایلوپیتھک کی کئی ادویات ایسی ہیں جن کو آپ باقاعدہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے۔ یاد رکھیں آپ کے جسم آٹو شفا میں تبھی چلے گا جب آپ کے جسم کی تمام مشینری ٹھیک ہو۔ ایک بار آپ اپنے جسم کو آٹو شفا کے نظام پر چلانے میں کامیاب ہو گئے، آپ اس سے ہر قسم کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح صحت مند زندگی گزار سکیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قدرتی نظام میں صحت رکھی ہے۔ روئے زمین پر جو آپ کا آخری دن ہوگا موت سے قبل، اس دن بھی آپ صحت مند رہیں گے۔ بڑھاپے میں بھی آپ کو کوئی ایسی دائمی بیماری نہیں لگے گی جس کے لیے آپ کو ساری زندگی ادویات کھانا پڑے۔ وہ اس طرح کے خلیے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اور جسم کی تجدید ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر مرتے دم تک ہمارے صحت مند رہنے کا انتظام کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے جسم کو آٹو شفا پر کیوں نہیں چلاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آٹو شفا کے نظام کو اپنے جسم میں ایکٹیو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔